بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 4 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم عام کی تعریف اور خاص کا حکم پڑھیں گے۔ آپ نے گزشتہ سبق میں چونکہ خاص کی تعریف پڑھی تھی، اس کی مثالیں پڑھی تھی، تو خاص کا حکم رہتا ہے۔ عام کی تعریف پڑھیں گے اور پھر خاص جو کہ آپ تعریف پڑھ چکے ہیں اس کا حکم بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف۔ تو سب سے پہلے عبارت پر نظر کرتے ہیں۔ والعام کل لفظ ینتظم جمعا من الافراد۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں عام ہر وہ لفظ ہے جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو، اما لفظاً، یا تو یہ شمولیت لفظی ہوگی، کقولنا، جیسا کہ ہمارا قول مسلمون و مشرکون، جیسا کہ ہمارا مسلمون اور مشرکون کہہ دینا، و اما معنن، یا پھر یہ جو شمولیت ہے یہ معنوی طور پہ ہوگی، کقولنا، جیسا کہ ہمارا کہنا من و ما، یعنی جیسا کہ ہمارا من اور ما کہہ دینا۔ وحکم الخاص من الکتاب، کتاب اللہ کے خاص کا حکم یہ ہے کہ وجوب العمل به لا محالۃ، فإن قابلہ خبر الواحد او القیاس فإن امکن الجمع بینہما بدون تغییر فی حکم الخاص یعمل بہما وإلا يعمل بالکتاب ویترک ما یقابلہ۔ فرمایا کہ کتاب اللہ کے خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا یقیناً واجب ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو پس اگر ان کو خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر جمع کرنا ممکن ہو تو دونوں پر عمل کیا جائے گا، ورنہ کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا اور جو اس کے مقابل ہے وہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، بھلے وہ مقابلے میں خبر واحد ہو یا قیاس ہو۔ یہاں تک ہمارا عبارت اور ترجمے کا کنسپٹ کلیئر ہوا۔ اب ہم بڑھتے ہیں جو ابھی ہم نے ترجمہ کیا اس میں موجود قیودات کے فوائد کی طرف۔ تو سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ نے ذکر فرمایا کل لفظ، یہ فرمانا قائم مقام جنس کے ہے کہ جس میں خاص اور مشترک دونوں داخل ہیں، اور یہاں لفظ سے مراد موضوع لفظ ہے کیونکہ لفظ کی تقسیم وضع کے اعتبار سے کی ہوئی ہے اور ہم اسی کو پڑھ رہے ہیں، لہٰذا جب محمل لفظ میں داخل ہی نہیں ہے تو اس کو نکالنے کے لیے کسی قید کی بھی حاجت نہیں پڑے گی۔ تو یہ پہلی بات تھی جو قائم مقام جنس کی تھی، کل لفظ۔ اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا ینتظم، یہ پہلی فصل ہے کہ جس کے ذریعے مشترک اور خاص خارج ہو گئے۔ خاص تو اس لیے خارج ہوا کہ اس میں شمولیت ہی نہیں ہوتی، اور جبکہ عام میں شمولیت کا ہونا تو ضروری ہوتا ہے، اور مشترک اس لیے خارج ہو گیا کہ مشترک ایک سے زائد معنی کو شامل نہیں ہوتا بلکہ علی سبیل البدلیت ہر معنی کا احتمال رکھتا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں مشترک کے تمام معانی مراد ہوں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کسی وقت میں ایک ہوگا کسی وقت میں دوسرا ہوگا، تو عام میں تو ایک ہی وقت میں وہ معنی سب پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ینتظم کہہ کر اس قید لگانے سے، اس فصل سے یہاں پر مشترک بھی خارج ہو جائے گا۔ تو ہم بڑھتے ہیں اگلے فائدے کی طرف، وہ ظاہر ہوتا ہے لفظاً سے اور معنن سے۔ دراصل یہ شمولیت کی دو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو عام اپنے افراد کو دو طرح سے شامل ہوتا ہے، نمبر ایک شمولیت لفظی اور نمبر دو شمولیت معنوی۔ اب یہ شمولیت لفظی اور شمولیت معنوی ہمیں سمجھ ان کی تعریفات سے آئیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شمولیت
لفظی پر گفتگو کرتے ہیں۔ شمولیت لفظی یہ ہے کہ عام اپنے افراد کو لفظ اور صیغے کے اعتبار سے شامل ہو، جیسے کہ جمع کے صیغے، اب جیسے یہ مسلمون ہے یا مشرکون ہے، تو اب یہ دونوں صیغے جو ہیں ان میں جمع کی علامت واو موجود ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں مسلمون میں واو، مشرکون میں واو، تو یہ دونوں واو جو ہیں یہ علامت جمع ہیں۔ یہ دونوں صیغے بیک وقت مسلمانوں اور مشرکوں کے بہت سے افراد کو بصورت صیغہ شامل ہیں۔ ان کا صیغہ ہی یہ بتلا رہا ہے کہ یہ لفظ کثیر افراد پر مشتمل ہے، یہ کثیر افراد کا معنی دیتا ہے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں شمولیت معنوی کی طرف۔ شمولیت لفظی مکمل ہوئی، تو شمولیت معنوی کی اگر آپ مثال دیکھیں تو من اور ما کی صورت میں موجود ہے۔ من اور ما شمولیت معنوی کی مثالیں اس طرح ہیں کہ شمولیت معنوی یہ ہے کہ عام اپنے افراد کو فقط معنی کے لحاظ سے شامل ہو، اس میں صیغے کا کوئی دخل نہ ہو۔ جیسے اب من کو دیکھیں کہ بظاہر اس من کے اندر کوئی جمع کی علامت موجود نہیں ہے کہ جو کثیر افراد پہ دلالت کر رہی ہو۔ اسی طرح ما کے اندر بھی بظاہر کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ جو کثیر افراد پہ دلالت کر رہی ہو، لیکن یہ ان کا معنی جو ہے وہ جمع کا ہی ہے۔ من کا معنی جو، ما کا معنی بھی جو، تو یہ عمومی معنی ہے جو کثیر افراد کو شامل ہوتا ہے۔ البتہ آپ من اور ما میں اگر فرق بیان کرنا چاہیں تو من عموماً ذوی العقول کے لیے آتا ہے، لیکن بعض اوقات غیر ذوی العقول کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے، اور جو ما ہے تو یہ عموماً غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھار ذوی العقول پر بھی بول دیا جاتا ہے۔ اب خاص کے حکم کی طرف بڑھتے ہیں تو احناف کے نزدیک خاص کا حکم قطعی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، جبکہ امام شافعی اور شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاص کا حکم بھی ظنی ہوتا ہے۔ تو اب ہمارے ہاں چونکہ خاص کا حکم قطعی ہے، یقینی ہے، تو اس پہ عمل بھی لا محالہ یعنی قطعی طور پہ واجب ہوگا۔ اور اگر خاص کے مقابلے میں خبر واحد آ جاتی ہے یا خاص کے مقابلے میں قیاس آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو اولین ہماری کوشش ہوگی وہ ہوگی کہ ان دونوں کے درمیان تطبیق دی جائے، یعنی ایسی صورت اپنائی جائے کہ حکم خاص میں بھی تبدیلی نہ آئے، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، جو قرآن کریم سے ہمیں چیز ملی، اس پہ بھی عمل ہو جائے، اور خبر واحد یا قیاس پر بھی عمل ہو جائے۔ لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ وہاں ان دونوں کو جمع کرنا ممکن نہ ہو، یعنی کتاب اللہ کے حکم اور خبر واحد میں تطبیق نہ ہو سکتی ہو، یا کتاب اللہ کے حکم یا اور قیاس میں تطبیق نہ ہو سکتی ہو، تو پھر ایسی صورت میں جب دونوں میں تعارض کی صورت پیدا ہو جائے تو اس صورت میں ہم خاص پہ عمل کریں گے اور اس کے مقابل میں آنے والی خبر واحد یا قیاس جو ہوگا ان دونوں کو چھوڑ دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ خاص پہ عمل کیوں کیا اور خبر واحد یا قیاس کو چھوڑ کیوں دیا؟ تو اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص ہمارے ہاں قطعی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو خبر واحد ہے یا قیاس ہے یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتے، بلکہ یہ دونوں چیزیں ظن کا فائدہ دیتی ہیں۔ اور آپ اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ جب ایک طرف یقین ہو اور دوسری طرف ظن ہو تو ترجیح یقین کو ہی دی جائے گی، ظن کو چھوڑ دیا جائے گا۔ سادہ سے لفظوں میں اگر آپ اس کی مثال سمجھنا چاہیں تو آپ کہیں سفر کا ارادہ رکھتے تھے، آپ بند کمرے میں بیٹھے ہیں کسی معذور شخص کے پاس، اپاہج ہے، جو چل نہیں سکتا، باہر نہیں جا سکتا، اور اس کی تقدیر خداوندی سے یوں ہے کہ اس کی آنکھیں بھی روشن نہیں ہیں، بینائی بھی اس کی نہیں ہے، تو آپ کہیں سفر پہ جانا چاہتے تھے کہ اس نے آپ کو بولا نہ جائیے گا، باہر بارش لگی ہوئی ہے، اور دوسری جانب ایک شخص باہر سے اندر آتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ باہر کوئی بارش نہیں ہے، آپ جہاں جانا چاہیں، سفر کرنا چاہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے دو خبریں، ایک ہے یقینی، جو بینا شخص ہے، غیر اپاہج ہے، وہ معذور نہیں ہے، وہ باہر سے آیا ہے اور وہ آپ کو خبر دے رہا ہے کہ باہر بارش نہیں ہے،
اور دوسرا وہ شخص ہے جو معذور ہے، جو چل پھر نہیں سکتا، باہر جا نہیں سکتا، آنکھیں روشن نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتا، وہ آپ کو کہتا ہے کہ باہر بارش لگی، آپ باہر نہ جائیے گا، تو آپ یقینی طور پہ جو خبر زیادہ پختہ ہے وہ آنے والے شخص کی ہے، وہ بینا شخص کی ہے، وہ شخص ہے کہ جو معذور نہیں ہے، تو آپ اس یقینی خبر پہ عمل کریں گے اور آپ ظنی کو چھوڑ دیں گے۔ تو ایسی ہی سمجھنے کے لیے یہ مثال کافی ہے۔ قرآن کریم کا جو حکم خاص ہوگا اس پہ عمل کرنا یقینی ہوگا، واجب ہوگا۔ وہ واجب اس لیے ہوگا کہ خاص یقین کا فائدہ دے گا۔ اور دوسری طرف جو خبر واحد ہے یا قیاس ہے، یہ چیزیں چونکہ ظن کا فائدہ دیتی ہیں، تو اس لیے ظن کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس حکم خاص پر عمل کر دیا جائے گا جو کہ یقین کا فائدہ دیتے ہیں۔ اب یہ سوال ہوگا کہ یہ خبر واحد ہوتی کیا ہے یا یہ قیاس کیا ہوتا ہے، ان میں ظن کیوں ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ خبر واحد وہ حدیث ہے کہ جس کے راویوں کی تعداد حد شہرت اور حد تواتر کو نہ پہنچی ہو۔ اب اس حدیث کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل ہونے میں شک پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اس لیے یہ خبر واحد ظنی ہو جاتی ہے، اس میں ظن آ جاتا ہے، شک آ جاتا ہے، یقین نہیں رہتا۔ اور دوسری جانب آپ قیاس کو اگر دیکھیں تو قیاس تو ویسے بھی چونکہ رائے کا نام ہے تو رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے، اس لیے قیاس بھی ظنی چیز ہے۔ تو جب ایک جانب ظن ہے اور دوسری جانب یقین ہے تو یقیناً پھر یقین ہی پر عمل کیا جائے گا اور وہاں ظن کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو محترم طلبہ کرام، آج ہم نے کیا چیز پڑھی، آئیے اس کو ہم دہراتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے آج عام کی تعریف پڑھی، اور اس عام کی تعریف کو پڑھنے کے بعد ہم نے خاص کا حکم پڑھا، اور اس کے ضمن میں جو فوائد و قیودات ہم نے پڑھے وہ بھی آپ نے سنے۔ امید ہے آپ اس کو نوٹ کریں گے، لکھیں گے اور اس کو یاد رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اسباق کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔